ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ان کی اولاد ہیں ان کی حالات زندگی ان کا مختصر تعارف بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوتی ہے اور دوسری شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے بدن سے اسحاق پیدا ہوتے ہیں اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی 2 شادیاں ہوتی ہیں اور ان دونوں بیویوں کا تعلق جرہم قبیلے کے ساتھ ہے۔ پہلی بیوی عمارہ بنت سعید ہے کہ جس کو حضرت اسماعیل اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر طلاق دے دیتے ہیں، اور جبکہ دوسری بیوی سردار مزاج بن عمر کی صاحبزادی ہیں اور اس بیوی کو اپنے باپ کے کہنے پر برقرار رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری بیوی سے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرماتے ہیں، اور ان 12 بیٹوں میں نابت اور کیدار نے بڑی شہرت حاصل کی، بڑی عزت، بڑا مقام حاصل کیا۔ اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں کے ناموں کے بارے میں مورخین اپنی کتابوں میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ پہلے بیٹے کا نام نابت، دوسرے بیٹے کا نام کیدار، تیسرے بیٹے کا نام ابشام، چوتھے بیٹے کا نام اتبائل، 5ویں بیٹے کا نام اشما، 6 بیٹے کا نام تیمہ، 7ویں بیٹے کا نام حدید، 8ویں بیٹے کا نام دوما، 9ویں بیٹے کا نام میشا، اسی طرح 10ویں بیٹے کا نام یتور، 11ویں بیٹے کا نام نفیس اور 12ویں بیٹے کا نام کھدمان۔ یہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انہی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آتے ہیں، 12 قبائل وجود میں آتے ہیں، اور ان سب نے مکہ میں ہی بوت و باش پرورش اختیار کی، اور ان کی معیشت کا دار و مدار یمن، مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جزیرۃ العرب کے علاوہ جزیرۃ العرب کے اطراف دور دراز مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور ان کی اتنی نسل پھیلی کہ اب تاریخ بھی ان کے بارے میں دھندلے صفحات پیش کرتی ہے۔ ان کی زندگیوں کے حالات، واقعات زمانے کی طبی طریقوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور کیدار کی اولاد وہ ہے کہ جو اس گمنامی سے مستثنا ہے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ اولاد اس زمین پر مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب میں پھیلتی پھولتی رہی، اور اسی طرح ان کی اولاد میں ایک عدنان پیدا ہوتے ہیں۔ عدنان کون ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی صحابہ کرام سلسلہ نسب کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب تو بیان کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب بیان کرتے تو عدنان کے نام پر جا کر رک جاتے، عدنان کے اوپر، عدنان کے آگے کچھ نہ بیان کرتے فرماتے۔ تو یہ عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 21ویں پشت پر جا ملتے ہیں، اور مورخین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عدنان تک یہ تحقیق کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 21ویں پشت پر عدنان ہیں، اور عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک 40 پشتیں ہیں، 40 لوگ گزرے۔ کھدار بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے عدنان، اب عدنان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ جاتا ہے، اور عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صرف یہیں تک محفوظ ہے۔ اب عدنان کے بیٹے معاد کا صرف ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام نزار ہے۔ اب نزار کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں سے 4 قبیلے وجود میں آتے ہیں، ربیہ، انمار، ایاد اور مزر۔ اب مزر کے آگے 2 بیٹے ہیں، ان دونوں بیٹوں سے 2 قبیلے وجود میں آتے ہیں، کیس اعلان بن مزر اور الیاس بن مزر۔ اب مزر سے الیاس پیدا ہوتے ہیں، الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ سے کنانہ پیدا ہوتے ہیں، کنانہ سے نظر سے مالک سے فاہر سے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب۔ اب کلاب سے قصی پیدا ہوتے ہیں، اب قصی سے عبد مناف پیدا ہوتے ہیں، عبد مناف سے ہاشم پیدا ہوتے ہیں،
حاشی مکہ کے وہ معزز بڑے مالدار سردار انسان تھے کہ جن کو حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے، حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی خدمت کرنے کا انتظام کرنے کے لیے ایک بڑا منصب حاصل ہوا۔ اور یہی وہ انسان ہے کہ جنہوں نے مکہ میں 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، اور یہی وہ انسان ہے کہ جو دور دراز سے حاجی حج کرنے کے لیے آتے ان کو یہ شوربہ اور روٹی کھلاتے۔ حاجیوں کو شوربہ اور روٹی یہ کھلانا، انہی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، اور ان کا اصل نام تھا عمر۔ اور ان کا ایک تاریخ میں معروف مشہور واقعہ بھی ہے کہ یہ ایک دفعہ مکہ سے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گئے، اور راستے میں مدینہ بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر، ان سے ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصہ یہ وہیں رہتے ہیں۔ اب اپنی بیوی کو اپنے میکے چھوڑ کر یہ ملک شام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ واقعہ 497 عیسوی کا واقعہ ہے کہ ان کی بیوی سلمہ بنت عمر کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے کہ جن کا نام شیبہ تھا۔ اس بیٹے کا نام شیبہ اس لیے رکھا گیا کہ ان کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی۔ وہی جو شیبہ بیٹا جب بڑا ہوا، جوان ہوا، تو اس کا نام عبدالمطلب کی اولاد کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں زیادہ تر 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں ثابت ہوتی ہیں، اور ان 10 بیٹوں کے نام یہ ہیں: پہلا بیٹا حارث، دوسرا بیٹا زبیر، تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ، چوتھے بیٹے کا نام حمزہ، 5ویں بیٹے کا نام عباس، 6 بیٹے کا نام ابو لہب، 7ویں بیٹے کا نام ابو طالب، 8ویں بیٹے کا نام گیتاک، 9ویں بیٹے کا نام مقوم، اور 10ویں بیٹے کا نام صفار۔ اور اسی طرح عبدالمطلب کی 6 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیٹی کا نام ام الحکیم کہ جس کا نام ہے بزا، دوسری بیٹی کا نام برہ، تیسری بیٹی کا نام عاتقہ، چوتھی بیٹی کا نام صفیہ، اور 5ویں بیٹی کا نام عروہ، اور 6ٹھی بیٹی کا نام امیمہ۔ یہ 6 بیٹیاں اور 10 بیٹے ہیں۔ اب جو عبداللہ بیٹے ہیں، عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی واقف بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی بیٹی سے کرتے ہیں۔ اب ان کے بدن سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔